نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اس وقت آپ کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ مجھے ہر ایک سے بھلائی کرنی، اور آپ یہاں سے اٹھ کر مخلوق خدا پر یہ نظر ڈالیں کہ اس کو میں کیسے فیض پہنچاؤں، اس کو کیسے پہنچاؤں، اس کے کیسے کام آؤں، اس کی کیسے مدد کروں، اور آپ کی غالب سوچ یہی ہو، تو پھر آپ کا طرز عمل کیا ہوگا؟ آپ کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی؟ نہیں۔ پھر تو آپ کی چال بھی بڑی محتاط ہو جائے گی، آپ اس درجے کے متقی ہو جائیں گے کہ آپ کی چال بھی محتاط ہو جائے گی۔ محتاط چال کیسے ہوتی ہے؟ ڈرے ڈرے گھبرائے گھبرائے چلنا۔ تربیت اصل میں وہ تربیت ہوتی کہ اندر کا انسان اتنا جاگ جائے کہ اس کو خود بخود نظر آنے لگے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے۔ آپ کا ضمیر جاگ جائے، آپ کا باطن روشن ہو جائے کہ جس میں آپ کو دوسروں کا دکھ درد نظر بھی آنے لگے، محسوس بھی ہونے لگے، اور پھر آپ اس سے بچ بھی جائیں۔ یہی تقویٰ ہوتا ہے، بچ بھی جائیں۔ کیا ایسا شخص جب لوگ سو رہے ہوں تو پاس زور زور سے باتیں کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ وہ بار بار لائٹ آن اینڈ آف کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ دوسروں کے بارے میں محتاط ہے کہ اس کو میری ذات سے تکلیف نہ پہنچے۔ وہ اپنی خواہش کو تو روک سکتا ہے، اپنی ضرورت کو تو روک سکتا ہے، لیکن وہ دوسرے کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ پھر ایسے شخص کے ساتھ تعلقات اچھے کیوں نہ رہیں؟ اب میں آپ کے سامنے دلیل لاؤں گی۔ دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات آپ میرے حجرے میں تشریف فرما تھے، آہستہ سے بستر سے اٹھے، آہستہ سے دروازہ کھولا، آہستہ قدموں سے باہر نکل گئے۔ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ ایک شوہر کا اپنی بیوی کی رعایت کر کے اس کے ساتھ بہترین معاملہ، یہ ہے تقویٰ۔ آج ہمارے گھروں میں ایسا تقویٰ کتنے فیصد موجود ہے؟ حضرت عائشہ جب حدیث بیان کرتی تو آپ کی ہر ادا کے ساتھ کیا بیان کری؟ آہستہ سے آہستہ سے آہستہ سے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر میں جاگ رہی ہوتی تو آپ نفل پڑھ کر مجھ سے کوئی بات کر لیتے، اور اگر میں سو رہی ہوتی تو آپ بھی خاموش رہتے۔ تو متقی انسان صرف مسجد میں متقی نہیں ہوتا، متقی انسان صرف اپنا گلا صاف کرنے کے لیے سوئے ہوئے کمرے کو نہیں جگاتا، صرف اپنی ضروریات کا خیال ہوتے ہوئے دوسروں کی ضروریات کی قیمت پر یا دوسروں کی تکلیف کی قیمت پر نہیں کیا کرتا۔ تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ دیکھیے اجرا عظیما کس پر وعدہ ہے؟ کس چیز پر وعدہ ہے اجرا عظیما کا؟ تدبر کیجئے، قرآن پر غور فرمائیے، ایک لفظ میں بتائیے کس چیز پر اجرا عظیما کہا گیا؟ ایک ذرے پر۔ سوچئے، ایک ذرہ نیکی پر کیا ریوارڈ؟ اجرن عظیما۔ اور اللہ کا عظیم آپ کو معلوم ہے کیا؟ ایک ذرہ، ایک نیکی، ذرے برابر نیکی پر اجرن عظیما۔ تو اللہ تعالیٰ اصل میں پھر کیا دیکھتا ہے بندے سے؟ کیا دیکھتا ہے؟ اس کے اندر کا حال کیا ہے؟ وہ خود غرض ہے یا خیر خواہ ہے؟ وہ اپنے لیے جیتا ہے یا دوسروں کے لیے جیتا ہے؟ اس کو صرف اپنی خوشیاں مطلوب ہے یا وہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے بھی کوئی طریقے سوچتا ہے؟ آج مسلمانوں سے یہ اخلاق چلا گیا، اس لیے وہ دوسروں کے لیے تو کیا فائدہ مند ہوتے، وہ آپس میں بھی متفق نہ رہے۔ اسی لیے وہ ساحل سمندر کی ریت تو ہیں لیکن پہاڑ نہیں ہیں۔ ہوا چلتی ہے تو ریت کا کیا ہوتا ہے؟ اڑنے لگتی ہے نا۔ ڈھیروں بھی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اڑنے لگتی۔ لیکن پہاڑ ایک ٹیلا بھی ہو، طوفان آئے، آندھی آئے، وہ کیا ہوتا ہے؟ قائم رہتا ہے۔ آج ہمارے اندر اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ چیزیں ہیں جو ذروں کو باہم جوڑتی ہیں۔ وہ چیزیں تو رہی نہیں، ہم ریت کے ذرے تو ہیں جو ہر آنے والی ہوا کے ساتھ اڑ پڑتے ہیں۔ کوئی مشرق سے ہوا آئی تو ادھر کو اڑ گئے، ادھر سے آئی تو ادھر کو اڑ گئے، جن کا اپنا کوئی وجود نہیں، جو کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں بھی ہیں، چونکہ متفق نہیں، متحد نہیں، اکٹھے نہیں، لہٰذا وہ ریت کے ذروں سے زیادہ ایک ڈھیر نہیں بنا سکتے، وہ پہاڑ نہیں ہو سکتے۔
وہ مخالفتوں اور شدتوں کے مقابلے میں استقامت اختیار نہیں کر سکتے۔ استقامت کس کو نصیب ہوتی؟ استقامت کیسے نصیب ہوتی؟ استقامت کیسے آتی ہے؟ جب وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہو، جب ایک دوسرے کو تھاما ہوا ہو۔ الگ الگ ذرات میں استقامت نہیں ہوا کرتی۔ اسی لیے آپ دیکھیے نا، آج امت مسلمہ کو اپنے دین پر کوئی اعتماد نہیں، اور وہ ہر آنے والے آئیڈیا کو لے کے اڑ پڑتے ہیں ریت کے ذروں کی طرح، پھر کچھ دن کے بعد بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک ٹرینڈ آتا ہے، ایک خیال آتا ہے، ایک رو بہتی ہے، ایک جوش آتا ہے، ایک آندھی اٹھتی ہے، تو وہ بھی ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ گزرتا ہے اس طوفان کا، وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کے اندر بھی دین کی خدمت کے ایسے ہی جذبے ہیں کچھ۔ کوئی ہوا دے دے تو اٹھ کھڑے ہوئے، ہوا چلی گئی تو پھر بیٹھ گئے۔ استقامت تو نہیں ہے۔ استقامت والے تو مستقل طور پر کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ واقعی اگر آپ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں ایک چینج آئے اور خیرہ امت آپ بنے، آپ کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، آپ واقعی کچھ تبدیلی لا سکیں معاشرے کے اندر، ایک خوشگوار جھونکا بنے، لوگوں کی دنیا اور آخرت سنوارے، تو یہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک کہ آپ اتحاد کی طرف نہ لوٹیں اور اکٹھے نہ ہوں۔ بالکل اسی طرح جیسے مختلف ندی نالے، مختلف دریا پوری زمین پہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم بھیڑ بن جائیں اور سارے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، یا ہم اس وقت اس کمرے کے اندر اکٹھے ہیں لیکن باہر نکلیں تو کوئی ایک دوسرے کو جانتا پہچانتا بھی نہ ہو۔ تو کیا اتحاد ایک چھت کے نیچے بیٹھنے کا نام ہے؟ یعنی آپ یہاں اگر بہت سارے لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں تو میں اس کو اتحاد کہوں گی؟ نہیں، یہ اتحاد نہیں ہے، یہ بھیڑ ہے۔ کیونکہ عملی طور پر جب آپ یہاں سے نکلتے ہیں تو کوئی کسی کو کچھ نہیں جانتا، کسی کا کسی کو کوئی کنسرن نہیں ہوتا، کسی کو کسی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ کوئی ذہنی ہم آہنگی اور کوئی تبادلہ خیال اور کوئی فکر مندی اور کوئی گفتگو کا موضوع یہ نہیں ہوتا کہ مل جل کر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کوئی ایک دوسرے سے سیکھ نہیں رہا ہوتا، ہر کوئی اپنی ذات میں گم ہوتا ہے، اپنی غم، اپنی فکر، اپنا گھر، اپنے بچے، اپنی ذات اور اپنی ذات ہی رہتی۔ کسی مقصد کے تحت ہم اکٹھے نہیں ہوتے، یا کوئی مقصد والی گفتگو ہماری نہیں ہوتی، یا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون علی البر والتقوی پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ تو بات یہ ہے کہ اتحاد اختلاف کے باوجود ہی ہوا کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ الگ الگ بھی ہوں مگر آپ کی سوچ ایک ہو، آپ الگ الگ بھی ہوں مگر ایک ڈائریکشن پہ ایک چیز کے لیے سوچ رہے ہوں، ایک سڑک پہ چل رہے ہوں، چاہے آپ کسی بھی چیز میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اس پوری دنیا کو، پورے گلوب کو ویژولائز کریں، کتنی نہریں، کتنے دریا، کتنی ساری چیزیں ہیں نا، ہے نا۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ زمین کو آپ 4 حصوں میں تقسیم کر کے 3 کو پورا پانی بنا دیا اور ایک حصہ بس ایک طرف خشکی کا رکھ دیا، یا ایک طرف پہاڑ رکھ دیا اور باقی سارا ایسے چھوڑ دیا۔ کتنا توازن اس میں قائم کیا۔ تو سب بکھرا ہوا نا، لیکن الٹیمیٹلی کیا کرتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ندیاں نالے سارے فطری طور پر ایک بڑی چیز میں ضم ہوتے ہیں جا کے۔ ہم کسی بھی فورم پہ دین کا کام کر رہے ہوں، کہیں پر بھی ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، ہمیں ایک دوسرے کی کاٹ کی بجائے اور ایک دوسرے سے حسد کی بجائے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بجائے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کی بجائے کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر ایک کے کام کی قدردانی کرتے ہوئے ایک بڑے مقصد کی طرف اکٹھے بڑھتے چلے جائیں۔ کیونکہ اللہ نے طبیعتیں مختلف پیدا کی ہیں، مزاج مختلف پیدا کیے ہیں، عادات مختلف ہیں، لیکن مقصد سب کا ایک ہے، ڈائریکشن وہی ہے۔ اب تھوڑا سا ہم اس اینگل سے سوچتے ہیں کہ وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سی کمی ہے ہمارے اندر، وہ کیا خرابی ہے کہ جو ہمیں ایک طاقت نہیں بننے دیتی، وہ رکاوٹیں کیا ہیں، وہ مشکلات کیا ہیں، کیا چیز ہے، اور پھر اس کا علاج کیا ہے، کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں، اسباب ہیں کہ جو ہمیں اکٹھا نہیں ہونے دیتے، اور کیا کرنا ہے کہ واقعی اکٹھے ہو سکے۔ بنیادی طور پر ان احکامات سے انحراف ہے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیے، آپ میں سے کتنے لوگ صاحب جنب کے حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں، پہلو کے ساتھی کے حقوق کیا ہیں؟ کیا واقعی آپ کے پاس سارے دن میں کوئی موقع نہیں ہوتا کہ آپ راہ جاتے ہوئے ایک دوسرے سے نام پوچھ لیں، آپ پوچھ لیں آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ چیز بد اخلاقی میں آتی کہ آپ کسی کی بہت زیادہ ذات کے اندر جائیں، کہ آپ اس کی ذاتی زندگی میں اچھا آپ کیا کماتے ہیں اور آپ کی تنخواہ کتنی ہے اور آپ کس علاقے میں کس گھر میں رہتے ہیں، کتنے بیڈ روم ہیں آپ کے گھر کے، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دین کے کام میں اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں جاننے کی۔ لیکن یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ دین کا کیا پڑھے ہوئے ہیں، کہاں سے پڑھے ہیں، آج کی آیتوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں،
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ ہم پہلے ہی کام نہیں کرتے جس کے بغیر آپس کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی، اور وہ ہے سلام، اور سلام کو رواج دینا، تو آگے کہاں سے بڑھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک چند مختصر سے الفاظ میں بات واضح کر دی، خدا کی قسم تم لوگ جنت میں ہی نہیں جا سکتے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، قسم کھا کے بات کہی جا رہی، جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ اور محبت کا معنی کوئی لیلا مجنوں کی محبت نہیں ہے جو ایک منفی محبت ہے، محبت کو بھی ہم نے غلط رنگ دے دیا۔ اللہ کی خاطر محبت کیا محبت ہوتی ہے؟ نفس پرستی، خواہش پرستی نہیں، اللہ کی خاطر محبت وہ محبت ہوتی ہے جس شخص کو دیکھ کر اللہ یاد ہے، جس کے پاس بیٹھ کر اللہ سے محبت میں اضافہ ہو، اور جس سے جدا ہو تو اللہ کی محبت کا تحفہ لے کے نکل رہے ہوں۔ یہ اللہ کی خاطر محبت ہے، سمپلی کہ جس کی کمپنی میں آپ اللہ کو اور قریب پائیں۔ ایک اس حدیث کو بھی اگر ہم سمجھ لیں تو اتحاد پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم صاحب ایمان نہیں، ایمان والے ہی نہیں، ایمان ہی کوئی نہیں اگر وہاں محبت نہیں۔ اور کیا طریقہ بتاؤں تم کو کہ جس کو اختیار کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ افشوا السلام بینکم، سلام کو کثرت سے رواج دو، بہت زیادہ ایک دوسرے کو سلام کرو، لیکن اس کو بھی ہم دوسرے کو راہ نہیں دیتے کہ کوئی ہم سے سلام کر سکے یا بات کر سکے۔ یعنی اگر آپ کہیں باہر سڑک پر کوئی ایسا کرے تو آپ سوچیں گے کہ وہ کون اور میں کون، لیکن آپ سب تو ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور آپ بھی ایک دوسرے کے ساتھ یہی کریں تو پھر فرق کیا رہ گیا دین پڑھنے والوں اور نہ پڑھنے والوں میں؟ بات یہ ہے کہ اتحاد قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ برداشت کا مزاج نہ ہو۔ برداشت کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ بھی کسی نے کوئی غلطی کر لی تو کوئی بات نہیں، برداشت کر جائیں، کسی کے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی معاف کر دیں، کسی نے کوئی کام خراب کر دیا تو سمجھا دیں، اس کو اصلاح کر دیں اس کی۔ لیکن عام طور پر ہم رد عمل کی نفسیات میں مبتلا رہتے ہیں۔ رد عمل کی نفسیات کیا ہوتی ہے؟ جو جیسا کرے ہم بھی اس کے ساتھ ویسے ہی بن جاتے ہیں، ریاکشن، ویسے ہی ریاکشن۔ کسی نے سلام نہیں کیا تو میں کیوں کروں، کوئی نہیں مسکرایا تو میں کیوں مسکراؤں، کسی نے میرا حال نہیں پوچھا میں کیوں پوچھوں۔ تو جب تک اس چیز کی کاٹ نہیں ہوگی کہ میں کیوں اور میں کیوں، میں ہی کیوں، اور جب تک دوسرے کی غلطی پر ایک ہمدردانہ نظر نہیں ہوگی تو کیسے بات بنے گی؟ اور یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں صرف نرمی سے، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، تواضع سے، جھکنے سے۔ کوئی نہیں آپ کو پوچھتا آپ پوچھ لیں، کوئی نہیں آپ کا خیال رکھتا آپ رکھ لیں، کوئی نہیں آپ سے مشورہ کرتا آپ مشورہ کر لیں، کوئی آپ سے دور بھاگتا ہے آپ اس کا رخ موڑ لیں۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے نہ کرو، مفہوم اس کا کیا ہے کہ جیسا وہ کریں گے ویسا ہی میں کروں گا۔ یعنی تم اپنے رویوں کو لوگوں کے تابع مت کرو کہ جیسا وہ کریں گے ویسا ہی میں کروں گا۔ احسان کیا ہوتا ہے کہ کوئی برا بھی کرے تو آپ اچھا کریں۔ دیکھیں جب ہم لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے اکڑ سے کام لیتے ہیں نا تو ہم لوگوں کی انا کو جگا دیتے ہیں، وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں۔ جب آپ لوگوں سے تواضع کی بجائے اکڑ سے معاملہ کرتے ہیں آپ اس کی انا جگا دیتے ہیں۔ اب جس کی آپ نے انا کو جگا دیا تو اس سے آپ امن پا سکتے ہیں، اور اگر آپ کسی کی ضمیر کو جگا دیتے ہیں، احساس کو جگا دیتے ہیں، شعور کو جگا دیتے ہیں، تو پھر معاملہ بالکل فرق ہو جائے گا۔ اور انا کو کیسے جگایا جاتا ہے اور ضمیر کو کیسے جگایا جاتا ہے؟ جس کے ساتھ ہم شفقت سے بات کریں گے تو اس کے ضمیر کو جگا دیں گے، اور جس کے ساتھ ہم سختی سے بات کریں گے تو اس کی ہم انا کو جگا دیں گے۔ کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں؟ جن کے اندر نرمی ہے، اور ناکام لوگ جن کے اندر اکڑ ہے، خود پسندی ہے، سختی ہے۔ انسان کا حسن جھکنے میں ہے، اگر کسی اور میں خوبی ہے تو اس کو تسلیم بھی کر لینا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد تعلقات کی خرابی کا باعث بنتا ہے۔ مثلاً آپ نے درس دیا اور کسی اور نے دیا، دوسرے کی لوگوں نے تعریف کر دی، آپ کی اس طرح نہیں کی، اب کیا ہوا؟ آپ اس کے دشمن بن گئے جس کی لوگ تعریف کرتے ہیں، ہر حال میں اس کو کاٹ پھینکنے کی تدبیریں کرتے ہیں، ایسی ایسی باتیں اس کے بارے میں مشہور کریں گے کہ جس سے کیا ہو؟ وہ بدنام ہو۔ پھر آپ کے کام میں کہاں سے بھلائی آئے گی، کہاں سے برکت آئے گی، پھر آپ کے لفظوں میں کہاں سے خیر آئے گی؟ اب دیکھیے کہ ایک شعر ہے نا، کوئی ٹوٹا کارواں سے کوئی بدگماں حرم سے، یعنی کوئی قافلہ چھوڑ گیا اور کوئی حرم سے بدگماں ہوا کہ میرے کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی۔
جو جتنا ہی ذمہ دار ہے اس کے اندر اتنی ہی دل نوازی کی خو ہونی چاہیے. اسے روکھا پھیکا نہیں ہونا، اسے لیے دیے نہیں ہونا، اسے اتنے ہی کندھے جھکانے جیسے قرآن نے کہا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. اسے عاجزی کا معاملہ کرنا ہے، تواضع سے پیش آنا ہے. اور آپ دیکھیے کہ دین کا کام کیا کام ہے. دین کس کو آپ سمجھتے ہیں؟ اللہ کی عظمت بیان کرنا، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا. تو جس کا دل اپنی بڑائی سے بھرا ہوا ہے، اپنی بڑائی کے خیال سے، جس کے اندر تواضع نہیں، اس کے اندر اللہ کی بڑائی کا بول بھی نہیں نکلتا. اس کے منہ سے حقیقی معنی میں بڑائی کی بات آ ہی نہیں سکتی. وہ اس قابل ہی نہیں پھر کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑ سکے. وہ لوگوں کو بھگا تو سکتا ہے لیکن لوگوں کو جوڑ نہیں سکتا. اور جب لوگ جڑیں گے ہی نہیں تو اتحاد کہاں سے آئے گا؟ اصل میں اللہ نے ہم کو بندہ بنایا ہے. جب ہم بندہ نہیں بننا چاہتے، خدا بننا چاہتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ حد سے باہر نکلتے ہیں نا، سرکشی کرتے ہیں، حد سے باہر نکلتے ہیں. جو چیز ہمیں زیب نہیں دیتی ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں؟ تو ایسا شخص اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم بڑے جب ہیں نہیں نا اور بڑے بننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم ایک جھوٹے برم میں مبتلا ہوتے ہیں. ایک جھوٹ کا لبادہ اڑتا ہے، ہم ایک خول میں بند ہونے لگتے ہیں. ایک شل میں بند ہو کے ہم دوسروں کو قریب نہیں پٹکنے دیتے. ہم ایک حد پہ رکھتے ہیں، یہاں رک جاؤ، اس سے آگے نہیں آنا. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اتحاد ہو سکتا ہے؟ اتحاد نہیں ہو سکتا. جب آپ اپنی ذات کو دوسروں سے سپیریئر سمجھ لیں، اونچا سمجھ لیں، اوپر کر دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اکٹھے تھوڑی ہو سکتے ہیں. ایسا شخص جب خود پسندی اور جھوٹے پندار میں مبتلا ہوتا ہے، مختالن فخورہ ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھتا ہے، وہ حق کو قبول نہیں کرتا. اسی لیے تعریف کیا کی گئی تکبر کی؟ ہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرے برابر، رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا. لوگوں نے پوچھا کہ تکبر ہے کیا؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ بطر الحق وغمت الناس، حق کو نظر انداز کرنا اور انسانوں کو حقیر سمجھنا. اپنے آپ سے سوال کیجئے، کیا میں باقی سب کو اپنے سے بڑا سمجھتی ہوں یا پھر خود کو سب سے بڑا سمجھتی ہوں؟ کیا دوسرے انسان مجھے اپنے سے اچھے لگتے ہیں یا میں اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھتی ہوں؟ پوچھئے اپنے آپ سے، اپنا ٹیسٹ کیجئے نا، کیونکہ آپ کی یہ تو اندر کی ایک کیفیت ہے نا، آپ اپنے آپ کا حساب خود ہی کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ کائنات کی ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتی ہیں. سورج سمندر کے ساتھ تعاون کرتا ہے، سمندر پلٹ کے سورج کے ساتھ تعاون کرتا ہے. جب اس کی ریز پڑتی ہے تو وہ بھاپ بن کے اٹھتا ہے. بھاپ اٹھی تب سکتی ہے جب ہوا اپنا کام کر دے، ہاں؟ اور وہ اٹھا کے پانی کو لے چلتی. پھر اس کے بعد فضا تعاون کرتی ہے، تب وہ پانی برستا ہے. پھر زمین تعاون کرتی ہے، وہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، کچھ بہنے دیتی ہے، وہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے دیتی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ پوری کائنات کے اندر ہم آگی، کیونکہ ان سب کا دین ایک ہے، یہ ایک رب کی مخلوق ہے. اسی لیے ان کے اندر اتحاد ہے، ان کے اندر عاجزی ہے، باہم تعاون ہے. ہم خیر کو اپنے ہی تک روک لیتے ہیں. یبخلون ویامرون الناس بالبخل، نہ خود خیر کا کام کریں گے نہ دوسروں کو کرنے دیں گے. ابو الطفیل الدوسی عربوں کا ایک شاعر تھا، وہ کہتا ہے کہ لوگوں میں نے خوش رہنے کا راز جان لیا ہے. کائنات کی ہر چیز دوسروں کے لیے. جب تم دوسروں کے لیے بنو گے، یعنی دوسروں کے فائدے کے ہو جاؤ گے، تو جواباً تمہیں بھی خوشیاں ملیں گی. جب تم دوسروں کے کام کے ہو جاؤ گے، اخرجت للناس، تم تو بنے ہی دوسروں کے لیے ہو، تم اپنی ذات میں کیسے گم ہو سکتے ہو؟ پھر میں پریکٹیکل سوال پر آؤں گی. چلیے ہم سب اپنی اپنی خامیاں ڈھونڈیں. ہماری کیا خامیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے اندر اتفاق ہو نہیں پاتا، ہم ایک طاقت نہیں بن پاتے؟ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری بات مانیں، ہماری مانی جائے، جو میرے پاس ہے اسے قبول کر لیا جائے، لیکن ہم کسی کی سننے کو تیار نہیں، کسی کی ماننے کو تیار نہیں. حسد بہت زیادہ ہے. کسی کی خوبی دیکھ کر سیلف کنٹرول ہی نہیں. آسمان پہ سب سے پہلا گناہ یہی ہوا تھا، ابلیس نے کیا تھا حسد. زمین پہ سب سے پہلا خون اسی کی وجہ سے بہا تھا، قابیل نے حابیل سے حسد کیا تھا. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ حسد ہی بہت بڑی رکاوٹ ہے. ہم اکٹھے کام اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم میں سے ہر شخص ہر کام خود کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے نا کہ میں ہر فن مولا ہوں، جو میں کروں گی وہی ٹھیک ہوگا. اور یہ نفسیات گھر سے لے کے باہر تک چلتی. مجھ جیسے برتن کوئی نہیں دھو سکتا، مجھ جیسا گھر کوئی نہیں سجا سکتا، مجھ جیسا کام کوئی نہیں کر سکتا، میں گھر پہ نہ ہوں تو گھر الٹ جائے گا، میں ہی ہوں جو کچھ ہوں. یہ کتنے عام جملے ہوتے ہیں، اور ہمارے رویے بھی یہی ہوتے ہیں کہ میں نہ ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اچھا، جب آپ
اپنی صلاحیت کو پہچانیں اور اپنے حصے کا کام کر لیں اور باقی کے لیے دوسرے کو انکریج کریں، تو اس سے کیا ہوگا؟ بہت سارا کام ہو سکتا ہے۔ اور اتحاد کی ضرورت بھی تو اسی وجہ سے ہے نا کہ اللہ نے مختلف لوگوں کو جو مختلف صلاحیتیں دی ہیں ان کو استعمال کیا جائے، نہ کہ آپ اگر ایک کام کے لیے اہل نہیں پھر بھی آپ خود ہی وہ کرنا چاہیں تاکہ آپ ہی کو مانا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی کمپنی کو سامان اٹھانے کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت تھی، انہوں نے انٹرویو کیے اور بہت سے لوگوں کو بلایا، اور ہر ایک انٹرویو کیا ہوتا تھا کہ ایک بھاری سی سیف رکھی تھی اور وہ جو آنے والا تو اسے کہتے تھے اس کو اٹھاؤ، تو اکثر لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی، کوئی نہ اٹھا سکا۔ ایک شخص آیا، اس سے کہا کہ تم اٹھاؤ، تو کہنے لگے تم کیا بات کر رہی ہو، میں اکیلا اٹھا سکتا ہوں، مجھے دوسروں کی مدد بھی چاہیے، تو اس کو رکھ لیا گیا کہ یہی قابل ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ بھاری سیب خود ہی اکیلے اٹھا سکتا ہے وہ احمق ہے۔ جب تک ہم نیکی کے کام میں اوروں کو شریک نہیں کریں گے، اوروں کو ساتھ نہیں لیں گے، ان کو اعتماد میں نہیں لیں گے، ان کو اعتماد دیں گے نہیں، ان کو ملائیں گے نہیں، خیر بانٹیں گے نہیں، دوسروں کے لیے حریص نہیں ہوں گے خیر کے، بڑا کام نہیں ہو سکتا۔ پھر چھوٹی سی جگہ پر تو آپ سردار بنے رہیں گے لیکن پھیل نہیں سکیں گے، وسعت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اگلا سٹیپ کیا مشکل ہے؟ اب اس سے ذرا آگے چلیے۔ یہ کام ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے مختلف مزاج بنائے نا، تو ہمارے اندر اتنا سٹیمنا نہیں، صبر نہیں، صلاحیت نہیں کہ کسی ایسے شخص کو برداشت کر سکیں جو ہماری ہاں میں ہاں نہ ملاتا ہو۔ ہم ان لوگوں کو بالکل ساتھ لے کے نہیں چل سکتے جو ہماری کسی بات پہ اختلاف کرتا ہو، ہم صرف ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں جو یس سر کریں۔ جس نے نو کہا اس کے ساتھ گرج پال لی، عداوت رکھ لی۔ حالانکہ آپ دیکھیں ہماری تو تاریخ، سنہری تاریخ مسلمانوں کی اس سے بھری ہوئی ہے کہ شاگرد استاد سے، علماء آپس میں وسعت کی وجہ سے ایک ہی چیز کے کئی رخ دیکھتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، اور کہیں ایک مثال نہیں ملتی کہ اگر کسی شاگرد نے استاد سے اختلاف کیا تو اس نے کہا اور نکل جاؤ یہاں سے، اور آج کے بعد تم یہاں مت آنا، تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں، اور میں تمہیں ڈسون کرتا ہوں، کہیں نہیں کہا گیا۔ اور اسی طرح اگر استاد سے اختلاف ہے تو کسی نے یہ نہیں کہا کیونکہ میری اور استاد کی سوچ نہیں ملتی اس لیے ہم اکٹھے کام نہیں کر سکتے، ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ہم تو ہر چھوٹی بڑی بات پہ فوراً چھوڑنے یا چھڑانے کا سوچتے ہیں، الگ ہونے یا لوگوں کو الگ کرنے کا سوچتے ہیں۔ اس کو کیسے کاٹوں، اس سے کیسے نجات پاؤں، کہاں جا کے ٹھہریں گے؟ کیا پریکٹیکلی یہی نہیں ہو رہا؟ یہ بھی نہ دکھائی دے، یہ بھی نہ آئے، وہ بھی نہیں، میرا اس سے بھی نہیں مزاج ملتا، میری اس سے نہیں بنتی، میں اس کے ساتھ چل نہیں سکتی، مجھے اس سے بہت اختلاف ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم تنہائی چیمپئن رہ جاتے ہیں سب کچھ اٹھانے کے لیے، اور پھر کچھ کر نہیں پاتے اور دین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم مٹی سے بنے، اور مٹی کی اصل کیا ہے؟ مٹی بہت جلد ایک دوسرے سے جڑ جاتی، جم جاتی، ذرا سا پانی پڑے جم جاتی، لیکن مٹی اور پتھر نہیں جمتا آپس میں۔ جب ہم سنگ دل ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، تو نہ لوگ ہم سے جڑ سکتے ہیں اور نہ ہم ان سے جڑ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ یہ جوڑ پیدا ہو تو ایک چیز ہے اس کا حل، اور وہ ہے نرمی، نرمی، تواضع، عاجزی۔ ایک اور مشکل یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمیں کسی کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی یا کسی میں کوئی خرابی نظر آتی ہے تو اس کو نہیں ہم بتاتے، دوسروں کو بتاتے ہیں، یا پھر اس خرابی کو دل میں پال کے رکھتے ہیں، جمع کر کے اور رکھے رکھتے ہیں، اور ہر کچھ دن کے بعد وہ پھر پھٹتی ہے، پھر وہ تازہ ہوتی ہے، پھر پہلے سے بھی زیادہ اختلاف ہوتا ہے، پہلے سے بھی زیادہ ٹکراؤ ہوتا ہے، معافی نہیں کر پاتے۔ والعافین عن الناس کا کیا مطلب؟ آپ کس کو کہتے ہیں؟ مٹا دینے کو۔ بس ایسے کرو جیسے توبہ گناہوں کو مٹاتی ہے نا، باقی رہنے دیتی ہے، نشان بھی نہیں چھوڑتی۔ تو عفو درگزر بھی کیا ہوتا ہے اصل میں؟ کہ دوسرے کی غلطی کو انسان بھول جائے، مٹا دے، کہ گویا اس نے کی نہیں، لیکن ایسا دل کہاں سے لائیں ہم کہ ہم دوسرے کی غلطیوں کو واقعی اس طرح معاف کر دیں۔ اور یاد رکھیے اس عفو درگزر کے بغیر اسلام کو تقویت نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کی کوئی برائی ہے تو ہم اس برائی سے نفرت کرنے کے بجائے اس انسان سے نفرت شروع کر دیتے ہیں اور اسے اپنے سے کاٹ پھینکنے کی تدبیریں کرنے لگتے ہیں۔ دین کا کام آگے اسی وقت بڑھ سکتا ہے جب اس میں ایک تسلسل باقی رہے۔ تسلسل اسی وقت ہوگا جب آپ کے ساتھ اور لوگ ہوں گے اور آپ کی ذمہ داریاں وہ اٹھا لیں گے، وہ آگے سے آگے ورثہ منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ آج کیوں ہر طرف جہالت پھیل گئی؟
کیوں ہر طرف یہ فساد اور فتنے کا کیفیت ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اختلاف اور باہم پھوٹ ہے ایک دوسرے سے۔ اب دیکھیے کہ اگر ہم سب یہ سمجھیں نا کہ ہم اس دنیا میں نام کمانے نہیں آئے، ہم ایک دوسرے کی خدمت کے لیے ہیں، ہم دوسروں کے فائدے کے لیے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے انسانوں میں سے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، خیر الناس من ینفع الناس، تو جتنا زیادہ ہم دوسروں کے فائدے کے ہوں گے اتنے ہی زیادہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔